رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی تھی۔ اسے کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے اور میک اپ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے لٹو بنا پھرتا رہتا تھا۔ آج میں آفس سے آیا تو میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ، بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لیں گے، یوں میں عید پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی، سو آپ مجھے آج ہی لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی عرضی سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرا ذہن ابھی تک آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھومتی پھرتی مجھے ایک دکان پر لے کر چلی گئی۔ اس دکان میں کافی مہنگے کپڑے تھے۔ کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے کپڑے خریدا کرتی تھی، اس دکان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کپڑے تو خریدو، لیکن 2-3 ہزار سے زیادہ کے کپڑے مت لینا، میرے پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ مگر میری بیوی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے مزید کپڑے کھلواتی گئی۔ دکاندار بھی بڑی دلچسپی سے اسے کپڑے دکھا رہا تھا، جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر بوڑھا معلوم ہوتا تھا، بالوں میں سفیدی تھی۔ میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہ تھا۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسی لیے اسے اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت ہی زیادہ ضدی تھی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے اور بھی کپڑے خریدوں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ چاروں نہ چار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ دکاندار میری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آفس سے ایک فون آنے لگا۔ مجھے شام کے وقت جلدی آفس جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اب تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، بس یہ کپڑوں کا بل دے دیں۔ جب میں نے بل پر نظر ڈالی تو میرے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ دیکھا تو 25,000 روپے کپڑوں کا بل آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری جیب میں صرف 5,000 روپے ہے اور تم نے 25,000 کی شاپنگ کر لی، میں یہ سارا بل کیسے چکاؤں گا؟ تم ہوش میں آؤ، یہ سارے کپڑے واپس کرو۔ میری بیوی یہ سن کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کپڑے میرے پسندیدہ ہیں، میں یہ کپڑے ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل دے دیں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی ہٹ درمی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پہلے تو اتنی ضدی نہ تھی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں عید پر یہ کپڑے پہنوں گی۔ 2 کپڑے میں نے اپنی بہنوں کے لیے بھی لیے ہیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی ہٹ درم، ضدی اور باغی نکلے گی۔ نہیں لے کر دوں گا یہ کپڑے، چلو گھر چلو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر بیوی نے وہیں پر تماشا کھڑا کر دیا۔ تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، یہ کپڑے لو ورنہ میں یہیں بیٹھوں گی۔ دکاندار تو اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، پر اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ارے تم سے کبھی کچھ نہیں ہوا، میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے؟ کپڑوں کے 2-4 جوڑے کیا لے لیے، تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ بیوی نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا تھا۔ میں معزز انسان تھا، ایسا تماشا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بیوی کو گھسیٹتا تو بھی تماشا لگتا۔ تب میں نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا، لیکن اب وہ میرے ساتھ دستوں کے رباں ہو گئی۔ غصے میں میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر ساکت ہو گئی۔ میں بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہماری طلاق ہو گئی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو، ندامت، بہت کچھ تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن ہم دونوں ہی غصے کے بہت تیز تھے۔ طلاق واقع ہو چکی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک پل میں اپنی بیوی سے اس طرح جدا ہو جاؤں گا۔ میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی،
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमज़ोर निकलो कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। मुझे यहाँ से अपने अम्मा अब्बा के घर जाना होगा। मैंने कहा, देखो, जो भी हुआ वो हमारे बीच है। अब हमें इस तरह बीच बाजार में खड़े होकर लड़ना नहीं चाहिए। घर चलकर बात करते हैं। जो भी होगा हम घर जाकर देखेंगे। बीच बाजार में सब लोगों को ये बात मालूम हो चुकी थी कि एक आदमी ने कपड़ों की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और अब ये बात खुफिया नहीं रही थी। अगर तलाक चार दीवारी के दरमियान होती तो बात और थी, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अब पूरे बाजार को मालूम हो चुका था। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, मज़ीद यहाँ खड़े होकर वो हम दोनों का तमाशा लगवाएगी। वैसे भी अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे, दोनों की आंखों में आंसू थे। हम घर कैसे पहुंचे पता नहीं चला। सानिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। करते करते हमारा घर आ गया। घर जाकर उसने बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। पता नहीं एक कमज़ोर लम्हे ने हमें कैसे अलग कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थीं। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं। इन दोनों को एक साथ घर नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कोई बात कही। हम दोनों का तमाशा बन चुका था। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मायके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान ज़माना आए और हम एक बार फिर से अलग हो जाएं। दोनों की शादी भी मोहब्बत की थी। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कमज़र्फ इंसान हूँ जिसने उनकी बेटी को दिनों में ही घर से भगा दिया। मैं और मेरी बीवी सारी रात रोते रहे थे। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थीं और आने वाले वक्त का खौफ भी। सुबह के 8 बजे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। हम कल अपनी हड़बड़ी में ये तो भूल ही गए कि उस दुकानदार को 25,000 रुपये नहीं दिए थे और वो सारे कपड़े मैं अपने साथ ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं हैं। हमने तलाक का ड्रामा किया ताकि उसके कपड़े लेकर दुकान से फरार हो सकें। बीवी की बात मेरे जहन पर हथौड़े की तरह लगी। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने शॉपर अपने पास लेकर देखते हुए कहा, उसके अंदर कपड़े थे जिन कपड़ों की वजह से हमारी तलाक हुई थी। दिल तो चाहता है ये कपड़े जला दूं। इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए हैं। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तुम जाओ और उसे जाकर ये कपड़े दे आओ। मेरी बीवी ने बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए उस दुकान पर जाना दोबारा उतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा मैं कैसे करूँगा जो ये सोचेंगे कि कपड़ों की खातिर इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैं वहाँ पर पहुँच ही गया था। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया। कहा कि मेरे पास पैसे तो कल भी नहीं थे। उन्हीं पैसों की वजह से हमारी तलाक हुई और आज भी नहीं है। इसलिए तुम कपड़े वापस रख लो और मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा बिल नहीं दे सकता। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पानी पी कर जाना। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हारी अपनी बीवी से तलाक हो गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कोई चाय पानी मंगवाता हूँ। मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाहकर भी तोड़ नहीं सकता था कि मेरी बीवी, जो कल तक मेरी हमसफ़र, मेरी शरीके हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया। ठीक हो चुका था। मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ जिससे ना आपकी बदनामी होगी, ना आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हक हलाल के हो जाएंगे। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा कि किसी ने ये बात सुनी तो नहीं। क्या कह रहे हो? तुम कोई मुफ्ती थोड़ी हो। मैंने कहा, हाँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिम दीन थे। मुझे हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर एक साथ रहना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ता है। मैं उसकी बात सुनकर वाकई में पुरुमीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। कल से मेरे दिल में जो गलतफहमियाँ उस शख्स के बारे में थीं वो यकदम साफ हो गईं। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैंने तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी
ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے چاہے وہ جتنا بھی چاہیں۔ ہاں لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے پھر وہ اس کو طلاق دے دے۔ یوں حلالے کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگی تھی اور میں پریشان بھی ہو گیا تھا۔ ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حلالہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جدا ہو گئے دوبارہ آپس میں مل سکیں۔ اور حلالہ تو اللہ کی طرف سے مرد کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنے غصے کی قیمت چکاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کب تک کیوں رہے گی؟ کل کو یہ بات کسی نہ کسی خاندان والے کو بھی پتہ چل جائے گی، پھر تم کس کس کو وضاحت دیتے پھرو گے کہ یہ سب غصے میں ہوا؟ طلاق غصے میں بھی ہو تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اب تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گے، کل کو اس کے میکے والوں کو پتہ چلا تو وہ یہ کام خود کر دیں گے اور پھر بیوی بھی تمہارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ تمہیں تو پتہ ہے جب میکے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ تم نے ان کی بیٹی کو طلاق دی ہے تو ان پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعی میں اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں جذباتیت سے کام نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنی بیوی کے لیے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکیں۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا، کہنے لگا بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ میرا اصلی حقیقی بھائی ہو، اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا، سوچ میں بھی ڈال دیا۔ گھر چل کر تم میری ماں سے مل سکتے ہو۔ میری ماں بستر مرگ پر ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے ان کو مناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا۔ بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے رشتہ ہرگز نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا، ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ مجھے اپنی ماں کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری تو واقعی میں بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر یہ شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ اور ہاں، عید سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہوگا، مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا، میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی یہ آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت احساس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اسی آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا، اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ عید سے پہلے میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بہو اپنے میکے گئی ہے عید گزارنے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ ظاہر ہے ہمارے درمیان اب یہ فاصلہ تو ہونا ہی تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن دیکھو ایک خوشخبری ہے۔ میں نے اسے روکا۔ خوشخبری؟
تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں اور تمہیں خوشخبری سوچ رہی ہے۔ نہیں نہیں، ہم ایک ساتھ دوبارہ، اور یہ بات میں نے بہت تفصیل سے ایک آدمی سے کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اگر تم چاہو، اگر تم اجازت ہو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کروا دوں گا، عید سے پہلے وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی، ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے، محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا۔ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟ اسے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں؟ یہ تو میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مار دو لیکن ایسی بات نہ کرو۔ میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بہت وفادار تھی، میرے علاوہ کسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا۔ میری بیوی میری محبت کی خاطر مان تو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، تم نے میری محبت کو پامال کیا ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے، پر ستم ظریفی تو یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے آنسو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صبح مجھے اس دکاندار کے پاس جانا تھا۔ میری بیوی بھی تیار تھی، اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ لیا تھا۔ آج اس نے اپنی پہچان بھی چھپا دی تھی۔ ہم دکان پر پہنچے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم عید سے پہلے اسے طلاق دے دو گے، چاہے تمہاری ماں اس امر پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اس نے وعدہ کیا، قسم کھائی اپنی ماں کی اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے وہ کسی اور کے عقد میں چلی گئی۔ باہر ایک اور گاڑی کھڑی تھی، جاتے ہوئے ہم تھے، لیکن واپسی پر وہ آدمی میری بیوی کو لے کر چلا گیا۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی پریشانی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بہت بری سوچوں میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا، لیکن اس کی دکان بند تھی۔ میں نہ جانے کیوں اسے بات کرنا چاہتا تھا، پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا۔ اس نے خاندان والوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگتی، اسی لیے میں اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا۔ پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رمضان میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بھی چلا گیا، وہاں بھی دل نہ لگا۔ 2 دن بعد واپس اٹھ کر گھر آ گیا۔ میں رو رہا تھا، دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پھر عید سے 1 دن پہلے میں اسی دکاندار کی دکان پر گیا۔ میں نے اس سے کوئی بھی معلومات نہیں لی تھی، بس اس کا نام اور پتہ معلوم تھا، مگر وہاں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے نکاح کیا ہو؟ کوئی اور بات ہوگی۔ تم خواہ کے الزام مت لگاؤ ان پر، وہ ایسے انسان نہیں ہیں۔ ان کی والدہ تو صحت یاب ہیں، اچھی بھلی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ بات مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ لان تان کی، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش باش کھڑی تھی، کہنے لگی، میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا۔ میں اس پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 25,000 کے جوڑوں کے پیچھے مجھے طلاق دے دی۔
میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو یہ مجھے دوبارہ طلاق دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی بھی ایسی نکلے گی۔ میری بیوی نے میرے ساتھ صحیح کیا یا غلطی میری ہے؟ آپ کی رائے شاید میرے دل کو تھوڑا سا سکون دے دے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔